حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح تم اپنی ظاہری چیزوں میں خدا سے شرم کرتے ہو، اسی طرح اپنی پوشیدہ چیزوں میں بھی خدا سے شرم کرو۔ چھوٹے اور معمولی گناہ ابلیس کے مکاربوں میں سے ہیں۔ وہ ان گناہوں کو تمہاری نظر میں حقیر اور معمولی کر کے پیش کرتا ہے، پھر وہ اکٹھا ہو کر بہت ہو جاتے ہیں اور تم کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو، مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کر سکے۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے 2,00,000 فرشتے دعا کریں گے۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ میرے بیٹے، علی کی وجہ سے خوف زدہ کو امان ملے گی۔ اللہ اس کے ذریعے رحمت کی بارش کرے گا اور بندوں پر رحم کرے گا۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے گناہ بھول جائے، تم نے جو احسان کیا ہے اس کو یاد رکھے۔ اچھی شکل و صورت ظاہری خوبصورتی ہے اور اچھی فکر باطن کی خوبصورتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں اس میں تمہارے لیے نصیحت چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سونے والے اور بیکار رہنے والے کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ کوشش کر کے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو۔ ایک وقت خدا سے مناجات کے لیے، ایک وقت اپنے امور معاش کے لیے، ایک وقت اپنے ان بھروسہ والے دوستوں کے لیے جو تم کو تمہارے عیب بتا سکیں اور باطن میں تمہارے مخلص ہوں، ایک وقت اپنے غیر حرام لذتوں کے لیے اور اسی ساتھ سے باقی تینوں ساعتوں کے لیے طاقت حاصل کرو۔ جب لوگ نئے نئے گناہ کرتے ہیں تو اللہ انہیں نئے نئے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خبردار، تکبر نہ کرنا، کیونکہ جس کے دل میں دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ جس کے گھر میں محمد، احمد، علی، حسن، حسین، طالب، عبداللہ اور فاطمہ، ان میں سے کوئی نام ہوگا، اس میں فقیری اور غربت نہیں آ سکتی۔ کسی پر شک مت کرو، کیونکہ شیطان شک کو دوست رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے، خدا قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ جو چاہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو تو وہ خدا پر توکل کرے۔ ظہر کے وقت روزے دار کو سونا چاہیے، کیونکہ اس کے سوتے میں اللہ تعالیٰ اسے کھانا کھلا دیتا ہے۔ ہماری ولایت کا انکار اور ہمیں جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نماز کی حالت میں نمازی پر لعنت کرتا ہے۔